لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باعتلاء ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ایام شہاداری سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین ہے۔ سفر کا مہینہ ہے، زیارتوں کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مہینہ ہے۔ یوں تو ساری زیارتیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن زیارت اربعین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ زیارت اربعین ہماری پہچان ہے۔ روز غدیر بھی ہماری پہچان ہے خوشی میں، اور زیارت اربعین بھی ہمیں سے مخصوص ہے، کیونکہ عاشور تو اور بھی دیگر مسلمان مناتے ہیں اور بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، لیکن اربعین صرف ہم لوگوں سے مخصوص ہے۔ یہ اربعین ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان دو چیزیں، ایک روز غدیر ہے جو خوشی کی پہچان، ایک روز اربعین ہے جو غم کی علامت ہے۔ یہ زیارت اربعین اپنی اہمیت کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ بہت سے پیغام رکھتی ہے، بہت سے درس رکھتی ہے، بہت سی عبرتیں رکھتی ہے۔ زیارتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر غور کرنا ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین کی زیارت میں جو اثرات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ایک الگ چیزیں رکھی ہیں۔ بات عرض کیا تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو زیارتیں ہیں، وہ زیارتیں ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے قربانیوں اور ان کے مقامات و درجات سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سے زیارتوں میں وہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے، اس کو غور کرنے کی بات ہے کہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے امام حسین اور امام حسن کے فضائل سنے تھے،
حسن سیدہ شباب اہل جنہ کی روایتیں سنی کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسین منی وانا من حسین کی روایتیں سنی تھی۔ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ کس طرح امام حسین سے محبت کرتے تھے، اور اگر وہ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان لوگوں سے ضرور سنا تھا، یعنی وہ لوگ جو اس وقت زمانے میں موجود تھے یا صحابی تھے یا تابعی تھے۔ تابعی صحابی ان لوگوں کہتے ہیں جنہوں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا بلکہ ان کے اصحاب کو دیکھا تھا۔ اور اس زمانے کا ایک دستور یہ تھا کہ جب ایک صحابی دوسرے سے ملتا تھا تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھتا رسول خدا نے کیا فرمایا۔ تو جو لوگ اس زمانے میں تھے وہ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے، روایتیں بھی بیان کرتے تھے، رسول خدا کے قصے بیان کرتے تھے، ان کے حالات زندگی بیان کرتے تھے۔ تو اتنے حالات زندگی بیان کیے، اور یہ نسل کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، یعنی وہ نسلیں تھیں، یعنی جو لوگ اس زمانے موجود تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تھا، یا وہ لوگ تھے جنہوں نے ان اصحاب کو دیکھا جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا تھا۔ اتنا نزدیک زمانہ، اتنا قریب زمانہ، اس نزدیک و قریب زمانے کے باوجود امام حسین اکیلے کسی صحرا میں نہیں شہید کیے گئے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ان کو کسی اجنبی نے مار دیا، رات کی تاریکی میں نہیں شہید کیے تاکہ نہیں ہم پہچان نہیں پائے، بلکہ امام حسین کی شہادت ایسے واضح میدان ہوئی، وہ بھی ایک بارگی شہادت نہیں کہ لشکر کوئی آ رہا ہے اور اس نے ایک بارگی حملہ کر دیا اپنے حاکم کے کہنے سے، سپہ سالار کے کہنے سے، اور وہ لشکر ٹوٹ پڑا، بعد میں پتہ چلا یہ کون ہے، کس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے روز اول سے ساری باتیں باقاعدہ واضح کر دی تھی، یعنی وہ لوگ جو میدان کربلا میں موجود تھے یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ نہیں آئے، یہ سب وہ لوگ تھے جن پر امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ حجت تمام کر دی تھی، باتیں پوری طرح سے واضح کرتی تھی، ان کے ضمیر سے سوال کر لیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جس پر تلوار چلا رہے ہیں نیزہ چلا اس کو نہیں پہچانتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جس پر پتھر مارے ہم اس کو نہیں پہچانتے، ہم کسی اجنبی پر پتھر مار رہے ہیں، ہم کسی دشمن پر پتھر مار رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارے حاکم کے خلاف کسی نے نہیں، ایسا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، اصحاب نے باقاعدہ کئی دن تک لوگوں کے سامنے تقریریں کر کے، بیانات دے کر کے یہ واضح کر دیا یہ حسین ابن علی ہیں، ابن فاطمہ الزہرا ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ سب چیزیں واضح کر دی تھی۔ اور یہ بھی دیکھو ان کا قتل کہاں جائز لکھا ہے، کس بنا پر ان کو قتل کر رہے ہو، کس بنا پر ان کو ستا رہے ہو، کس بنا پر ان کا خون بہا رہے ہو، یعنی پوری حجتیں تمام ہو گئی۔ ان تمام باتوں کے تمام ہونے کے بعد پھر بھی لوگ امام حسین کے قتل پر آمادہ تھے، اور ایک دو نہیں، فوج کی فوج، اور بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان کے ہاتھوں سے امام حسین کو نہ پہنچا ہو، اور اس حد سے آگے بڑھنے سے اب تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی جو مظالم ان لوگوں نے ڈھائے اس کی مثال نہیں ملتی۔ شہادت کا ایک مسئلہ ہے، لیکن شہادت کے بعد گھروں کا جلا دیا جانا، عورتوں کا اسیر کیا جانا، بچوں کا قتل کیا جانا، ان کو دیار شہر بے شہر پھیلایا جانا، ان کا تماشا اڑایا جانا، یہ سب چیزیں کوئی معمولی چیزیں نہیں تھیں۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی جب دہشت گردی اور وحشت گردی سب عام ہو گئی ہے، اتنے بھی کوئی ایسا جرأت نہیں کرتا کہ عورتوں کو لے کر کے آئے اور برسر عام پھرائے، اور اگر برسر عام پھرائے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، میڈیا میں اس کا ہنگامہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔
جبکہ اس زمانے میں وہ اخلاقی قدریں نہیں ہیں، وہ ویلوز نہیں، چیزیں قتل کی پھر بھی آج اتنا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جب اتنا نزدیک زمانہ تھا، اتنا قریب زمانہ تھا، تو کیسے لوگ امام حسین کی شہادت کے لیے آمادہ تھے اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ دیکھیں مزاج کیسا بدل گیا تھا، ان پر آپ غور کریں، وہ ذہنیت کے یعنی وہ لوگ، کبھی آپ غور کریں اس مزاج کو، امام حسین علیہ السلام کے بدن پر جو لباس تھا، اس لباس کو وہ تبرک کے طور پر لے رہے تھے کہ ٹکڑا ٹکڑا، کہ ہم اس لباس کو جو امام حسین کے بدن پر بعنوان تبرک اپنے گھر میں، تو امام حسین کے بدن پر جو لباس تھا اس کو بعنوان تبرک لے رہے تھے کہ رسول خدا کا لباس ہے، یہ امام حسین کے بدن سے مسئول ہے، اور اس کے باوجود امام حسین کو قتل بھی کر رہے تھے، ان پر پتھر بھی برسا رہے تھے، ان پر نیزے بھی لگا رہے تھے، تلواریں بھی چلا رہے۔ کیا تھا؟ اگر امام حسین اتنے مقدس تھے، اتنے متبرک تھے کہ ان کے بدن سے مس ہونے والا لباس تبرک رکھتا ہے، تو خود امام حسین کی شخصیت کیا رہی ہوگی؟ وہ کیا سبب تھا کہ لباس کا احترام تھا اور صاحب لباس کا احترام نہیں تھا؟ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے ذوالجناح سے گرے ہیں اور لوگوں نے ذوالجناح پر حملہ کرنا شروع کیا ہے، تو فوج یزید سے آواز ہے، اس ذوالجناح پر تیر نہ مارو، یہ رسول اللہ کی سواری کا گھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ کی سواری کا احترام تھا، اور وہ شخص جو دوش رسول پر سوار ہوا ہو، جیسے رسول اللہ کی زلفیں پکڑی ہو، جس کو رسول اللہ نماز میں اپنی پشت پر بٹھایا ہو، اس کا احترام نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان چیزوں کو ہم ایک تاریخی واقعے کے طور پر مت دیکھیں، ان چیزوں کو اس عنوان سے دیکھیں کہ وہ باتیں کیا تھیں جن کی بنا پر لوگ اتنے گر گئے تھے کہ امام حسین جیسی شخصیت کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ وہ وجہ کیا ہوئی؟ اگر ہم اس وجہ کو دریافت کر لیں تو ہم کو بھی احساس ہو، اگر یہ بات یقین جانیں آپ کہ تاریخی واقعات نہیں ہوتے، تاریخی واقعات آئینہ ہوتے ہیں، تاریخی واقعات سبق ہوتے ہیں، تاریخی واقعات دوسروں کی عبرت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جو کام ان لوگوں نے کیا اور جس کی بنا پر وہ اتنے گر گئے کہ امام حسین جیسی شخصیت پر تیر برسانے لگے، ہم غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کام میں اتنا ملوث ہو جائیں کہ ہم امام حسین پر تو تیر نہیں برسا سکتے، امام وقت پر تو تیر نہیں برسا سکتے، لیکن ان کے نمائندوں کی تو توہین کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے نمائندوں پر تو کیچڑ اچھال سکتے ہیں۔ امام وقت تو سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے نمائندے تو ہیں جو اس وقت غیبت میں ان کے دین کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ یہ اسباب اگر آپ غور فرمائیں تو ان اسباب کا تذکرہ زیارت اربعین میں، زیارت اربعین جہاں ثواب رکھتی ہے، وہاں زیارت اربعین کو ان فقروں پر غور فرمائیں کہ وہ وجہ کیا ہوئی کہ لوگ امام حسین کے قتل پر آمادہ، وہ بیماری کیا تھی؟ اگر جس بیماری اور جس وجہ کی بنا پر وہ لوگ قتل امام حسین پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو پتھر چلایا وہ غلط چلایا، جو تلوار چلائی وہ غلط چلائی، وہ قتل امام حسین کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں۔ فرید بھی آل زیاد، قتل امام حسین کے بعد آل زیاد نے خوشیاں منائی ہیں، یزید کی فوج میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے، کیوں؟ یہ ضمیر اتنا مردہ کیوں ہو گیا تھا؟ یہ احساس اتنا ختم کیوں ہو گیا تھا؟ اس پر آپ غور کریں۔ اس کا تذکرہ کیا ہے زیارت اربعین میں؟ ہم غور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس منزل پر پہنچ جائیں
کہ یہ بیماری ہمارے میں آ جائے ہم بھی اس میں قد تواضر علیہ من غرتہ الدنیا، وہ لوگوں جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا ان لوگوں نے امام حسین پر حملہ کیا. یعنی امام حسین پر حملہ کرنے کی وجہ حب دنیا، محبت دنیا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو وہاں تک لے جا سکتی ہے کہ ولی خدا پر حملہ کر دے. دنیا کی محبت وہاں تک لے جا سکتی ہے کہ انسان رجال دین کی توہین کرے. محبت دنیا وہاں تک لے جا سکتی ہے کہ جوانان جنت کے سردار پر حملہ کرے. وَبَازَ حَزَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَشَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا تھا. یعنی محبت دنیا اس منزل تک پہنچ گئی تھی کہ وہ چند روزہ دنیا کی خاطر پوری آخرت کو فروش کرنے پر، فروخت کرنے پر، بیچنے پر آمادہ ہو گئے تھے. وَبَعْضَ حَظُ، بیچ دیا اپنا حظ، اپنا حصہ. آخرت میں جو درجات رکھے تھے وہ درجات آخرت دنیا کی محبت میں، دنیا کی چیز میں بیچ دیا بسخت کم قیمت میں. آپ یقین جانیے اگر کوئی شخص، اگر کسی شخص کو آخرت کے بدلے میں 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ ارب 10 ارب نے، اگر اس پوری دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ اگر کسی انسان کو دے دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے یہ پوری دنیا لے لو اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اور آخرت بیچ دو، تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے پر گھاٹے کا سودا ہے. 10 روپے اور 20 روپے اور اقتدار اور 2 سال اور 10 سال کی بات نہیں ہے. اگر اول دنیا سے آخر دنیا تک انسان کو دنیا کی حکومت دے دی جائے اور کہا یہ دنیا کی حکومت تمہیں اول سے آخر تک دی جا رہی اور ساری دنیا کی نعمتیں دے جائیں، اس شرط پر تم آخرت کو فراموش کر دو، آخرت کو بیچ دو، تو آپ یقین جانیے یہ سودا نقصان کا سودا ہے. چھ جائے کہ انسان 2 دن کی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دے. محبت دنیا کہاں تک انسان کو گرا دیتی ہے. یہ محبت دنیا کبھی مال کی، کبھی دولت کی، کبھی اقتدار کی، کبھی منصب کی، کبھی کرسی کی. انسان کہاں کہاں نہیں جا سکتا. آپ یقین جانیں وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّى فِي هَوَا، جب انسان نے دنیا کی محبت اپنے دل میں بھسا لی اور اپنی آخرت دنیا کے عوض میں بیچ دی تو کیوں ہوا؟ تردہ یا خواہشات نفس میں ڈوب گیا. خواہشات نفس میں کتنا ڈوبا؟ اتنا ڈوبا کہ دنیا کی خاطر آخرت فروش کر دی، بیچ دی آخرت، فروخت کر دی آخرت. ابن سعد سے امام حسین نے کیا کہا تھا؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں مجھے شہید کر رہے ہو، کیوں مجھ پر حملہ کر رہے ہو؟ کہ رائے کی حکومت ہے، کہ جتنی بڑی رائے کی حکومت ہے میں اتنا باغ تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، مدینے میں لے لینا، اور یقین جانو میرے بعد تم کو حکومت رائے نہیں ملے گی. ایک چند کلومیٹر 100 کلومیٹر کی زمین کی خاطر، ایک شہر کی حکومت کی خاطر انسان اتنا گر جائے کہ امام حسین کو قتل پر آمادہ ہو جائے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے آئینہ ہے. ہم امام حسین کے قتل پر تو آمادہ نہیں ہوں گے،
لیکن ہو سکتا ہے دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، کرسی کی محبت ہمیں اپنے کسی برادر مومن کو ستانے پر آمادہ کرتے ہیں، اس کی آبرو ریزی پر آمادہ کرتے ہیں، اس کو بے عزت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، اس کو ستانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ برادر مومن خدا کی نزد میں عزت رکھتا ہے، اور ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو جیسا کر لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ ہم بھی اپنے کسی برادر مومن کو ستا کر کے خوشی منائیں، ہم بھی کسی برادر مومن کو ایذا پہنچا کے خوشی منائیں، صرف دنیا کی خاطر؟ کہاں تک دنیا ہم کو پہنچا سکتی ہے؟ کیا یہ سبق نہیں ہے کیا؟ ہم غور کریں، ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں کہاں کی منزل تک لے جائے، اور اس میں جب دنیا ختم ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور آخرت کو بیچ دیتا ہے تو اپنی خواہشات نفس کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، خدا امام حسین کو، رسول اللہ کو، اہل بیت کو، خدا کو ناراض کرتا ہے، اور وَأَطَاعَ عِبَادَكَ أَهْلَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَحَمَلَتْهُ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ۔ تو آدمی کیا کرتا ہے جس میں تو کس کی اطاعت کرتا ہے؟ شقی کی، گناہگار کی، خطا کار کی، ان لوگوں کی جن کی پشت گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی، اور ان لوگوں کی اطاعت کرتا ہے جن کے حق میں جہنم لکھ دیا گیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم کوئی گارنٹی لکھا کے نہیں آئے، ہم کوئی انشورنس کرا کے نہیں آئے۔ عزیزان گرامی، صورتحال یہ ہوگی کہ اگر دنیا کی محبت بڑھے گی تو کہ ہم بھی اس محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لہذا کوشش کریں کہ اس دنیا کو اسی تک چاہیں جس حد تک یہ دنیا ہماری آخرت کے لیے استعمال ہو سکے۔ ہم دنیا کو دنیا کے لیے مت چاہیں۔ اگر ہمیں اقتدار مل رہا ہے، کرسی مل رہی ہے، منصب مل رہا ہے، تو ہم اس اقتدار، اس کرسی، اس منصب کو اپنی بڑائی کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ کوشش کریں جب تک اس کرسی پر بیٹھے رہے حکم الہی کو اجرا کرتے رہیں، احکام الہی کو نافذ کرتے رہیں۔ اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش مت کریں، احکام الہی کو عملی کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس اگر دنیا ہمارے پاس آ گئی تو اس دنیا کے ذریعے سے کوشش کریں اس کی خدمت کرنے کی جس نے دنیا کو خلق کیا ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، جس نے دنیا کو ایجاد کیا ہے۔ آپ غور کریں۔ اور لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ آپ دونوں چیزیں دیکھیں، اور ان دونوں کو ایک تاریخ کے آئینے کے طور پر دیکھیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس کثرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، لیکن محبت دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں، گناہگاروں کے، خطا کاروں کی اطاعت کر رہے ہیں، اور ایک طرف چند صحابیوں کے ساتھ، انصار کے ساتھ بھوکے پیاسے دشت کربلا میں امام حسین ہے۔ امام حسین نے ان کی کثرت سے خوف نہیں کھایا، ڈرے نہیں، اپنے مقصد پر یقین تھا، قلت کے باوجود کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھروسہ تھا خدا پر، رسول پر، علی پر۔ ان کی طاقت کربلا کے میدان میں خدا تھا،
رسول اللہ تھے، ان کو یقین تھا میرے لیے جو کام ہے یہ میرے خدا نے معین کیا ہے، میری شہادت کی تاریخ، میری شہادت کا راستہ خدا نے معین کیا۔ جب میری شہادت کا راستہ خدا نے معین کیا ہے تو اس راستے پر 100% کامیابی ہی کامیابی، 1% بھی ناکامی نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا کا بنایا ہوا راستہ کبھی بھی ناکامیوں کا راستہ نہیں ہوتا۔ فجاہدہم فیک تیری خاطر جہاد کیا امام حسین نے۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ دنیا کی خاطر امام حسین پر حملہ کر رہے تھے، امام حسین خدا کی خاطر ان سے جہاد کر رہے تھے، صابرن محتسبا، صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، مشکل، حتی سفکا فی طاعتک دم، یہاں تک کہ امام حسین کا خون بھی تیری اطاعت کی راہ میں بہا ہے۔ امام حسین کا سارا جہاد تیرے لیے اور تیری خوشنودی، تیری راہ میں حسین کا خون رہتا، وَاسْتُبِیحَ حریم، اور تیری خاطر امام حسین کے حرم کو قید کیا گیا۔ کیا ہے نتیجہ؟ کیا نکلا؟ آج یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج امام حسین بھی شہادت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یزید کی فوج میں جو لوگ شریک تھے وہ بھی مر کے دنیا سے چلے گئے، خوشیاں منانے والے بھی چلے گئے، اور امام حسین کی شہادت پر آنسو بہانے والے بھی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج عزت کے ساتھ کس کا نام ہے؟ شرافت کے ساتھ کس کا نام ہے؟ بزرگی کے ساتھ کس کا نام ہے؟ عظمتوں کے ساتھ کس کا نام ہے؟ آج دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ آخرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ برزخ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو لوگ کل امام حسین پتھر مار رہے تھے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے، چند دن کی دنیا ختم ہوگی، ابدی عذاب شروع ہو گیا۔ جو امام حسین کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی بھوک اور پیاس عصر عاشور تک ختم ہوگی، اب اس کے بعد جنت ہے، رضوان ہے، نعمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، سلام ہے، دعائیں ہیں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک طرف دنیا ہے جس کا انجام ہلاکت ہے، لعنت ہے، بربادی ہے، لیکن دنیا میں کچھ دن کے راحت ہے، آرام ہے، کرسی ہے، منصب ہے۔ ایک طرف خدا ہے، تکلیفیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، زخم ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، لیکن ان چند لمحوں کے بعد عظمتیں ہیں، شرافتیں ہیں، بزرگیاں ہیں، رحمتیں ہیں، ملائکہ کا نزول ہے، انبیاء کا سلام ہے، مومنین کا سلام ہے، مومنین کے آنسو ہے۔ تو ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟ یہ زیارت اربعین ہمارے لیے راستہ کھول رہی ہے، ہم کو راہ دکھا رہی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ تب کیا کرنا؟ اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں زیارت میں؟ اللہم پروردگار جن پر لانے بدترین عذاب نازل کر، بدترین لعنت نازل کر۔ یہ سب ہماری کھلی ہوئی کتاب کی حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد آپ غور کریں، وَشَهِدَ اللَّهُ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ۔ میں خدا نے آپ سے وعدہ کہ اس کو پورا کرے۔ خدا بند عالم جو وعدہ، ان وعدوں میں ایک وعدہ خدا بند عالم نے امام عصر کے ظہور کا وعدہ کیا ہے۔ خدا نے جو شہادت امام حسین پر وعدہ کیا ہے، جب امام حسین شہید ہو رہے تھے، زخموں سے چور چورتے، ملائکہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، ملائکہ آسمان سے مدد کیا تو ملائکہ کوہرام پر بدل، تیرا حسین اکیلا تنہا کربلا کے میدان میں نرغہ ادا میں گھرا ہوا ہے، ملائکہ میں کوہرام مچا تھا۔ ملائکہ نے، خدا نے ملائکہ سے، ملائکہ مت کرو، میں اس قائم کے ذریعے سے اپنے حسین کے خون کا انتقام لوں گا۔ خدا بند عالم نے حسین سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے خون کا انتقام لے گا۔ خدا نے وعدہ کیا ان کی نسل مہدی کو ظاہر کرے گا۔ خدا نے وعدہ کیا ان کے مہدی کے ذریعے سے دنیا پر اسلام کو، اسلام پر، ساری دنیا پر اسلام کو پھیلائے گا۔ یہ وعدہ خدا کا ہے، کس سے؟ حسین مظلوم سے، حسین شہید سے۔
امام حسین نے اپنا پورا وعدہ پورا کیا ہے، خدا اپنا پورے وعدے کو پورا کرے گا۔ امام حسین نے اپنے وعدے کے وفا میں ذرہ برابر کسر نہیں چھوڑی ہے، بہترین انداز سے، نے جو معیار ہو سکتا تھا، بلند ترین جو معیار، اس معیار پر امام حسین نے قربانی دی ہے۔ تو خدا بھی اس پہ اپنے امام حسین نے اپنے پورے معیار، اتنا امکان میں تھا امام حسین کے، خدا نے پورے امکان کے ساتھ امام حسین نے قربانی دی ہے، تو خدا بند عالم بھی اپنے امکان کے اعتبار سے حسین کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ وہ وعدہ ان کے فرزند کا ظہور ہے۔ امام حسین نے جس اسلام، اس اسلام کا نفاذ ہے، خدا یقیناً اس وعدے کو پورا کرے گا۔ کوشش کریں، دعا کریں، جب خدا کا یہ وعدہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند عزیز حجت حضرت عسکری کی زبانی کے ذریعے پورا ہو رہا ہو، تو ہم ان کے غلاموں میں، نوکروں میں، چاکروں میں، خدمت گزاروں میں شمار ہوں۔ ہم ان کے مخالفین میں نہ آئیں، تماشا دیکھنے والوں میں نہ ہوں، احتیاط کرنے والوں میں نہ ہوں، بلکہ دل سے، جان سے، آل سے، اولاد سے، سب کچھ لے کر کے امام وقت کی خدمت میں قربانی کی تیار۔ پروردگار تجھے شہدائے کربلا کی عظمتوں کا واسطہ، خون پاک شہدائے کربلا کا واسطہ، جون عزیز کا واسطہ، وہب کا واسطہ، زہیر و حبیب کا واسطہ، بریر کا واسطہ، ہمیں بھی اپنے امام وقت کے جانثاروں میں، خدمت گزاروں میں، نوکروں میں شمار فرما۔ اور جس طرح سے کربلا والوں نے امام حسین میں اپنی جان قربان کر دی، ہمیں بھی امام وقت پر قربانی دینے کی سعادت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت امام کو محفوظ فرما، اس بلا کو دنیا والوں سے، خیال بیت کے چاہنے والوں سے جلد از جلد دور فرما، زیارت کے راستوں کو ہموار فرما، تمام لوگوں کے امام حسین کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔